پروین نے ہمیشہ سے ایک ہی بات جانی تھی، اس کی زندگی میں ایک عورت تھی، کوئی نہیں، اس کی خالہ نما آنٹی، جو اس کی ماں کی بہنوں سے زیادہ عظیم ثابت ہوئی تھی، یہاں تک کہ عظیم بھی کوئنی کے وجود سے واقف تھا۔ وہ ہر سال ایک بار ملک واپس آتی، پروین کو دیکھتی، اس کا حال پوچھتی۔ عظیم سمجھتا کہ کوئنی باہر بہت تکلیف میں رہتی ہے، اس لیے وہ اسے کوئی خاص عزت نہ دیتا، لیکن کوئنی وہ تو پروین پر جان چھڑکتی تھی۔ کوئنی نے اسے بتایا کہ وہ اس کی ماں کی پکی سہیلی اور ہر قسم کی بہن رہی تھی، اور ایک بار اس کی ماں نے اس کی جان بچائی تھی۔ تب پروین چھوٹی تھی، اس نے زیادہ سوچا ہی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور کوئنی کا پیار بڑھتا گیا۔ 5 سال پہلے جب کوئنی اسے امریکہ سے اٹھا کر سوئٹزرلینڈ لے آئی، حقیقت یہ تھی کہ اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ زچگی کے وقت ایک عورت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور پروین تو ایک نہیں 3 بچوں کی ماں بننے جا رہی تھی۔ اچانک درد ذہ، کوئی تیاری نہیں، اگر کوئی چاہتا تو چند لمحوں میں اسے ختم کر سکتا تھا، مگر کوئنی نے اسے سنبھالا، اسے سہارا دیا، شمائل کی ہر ضد پوری کی، ہر خواہش قبول کی، اور آہستہ آہستہ پروین کا دل اس کے سامنے کھل گیا۔ لیکن دل کے اندر پھر بھی ایک سوال ہمیشہ سے زندہ تھا، آخر کوئنی ہے کون؟ وہ عورت جس نے اپنی محنت سے این ٹی ٹی جیسی دیو ہیکل کمپنی بنائی۔ پروین نے اس عورت کی زندگی کھنگالی تھی۔ وہ جنوب مشرقی ایشیا میں جعلی مال بیچ کر دولت کماتی رہی، فائرنگ کے سائے میں تجارت کی، پھر سوئٹزرلینڈ آئی اور منی لانڈرنگ سے دولت بنائی، پھر این ٹی ٹی کی بنیاد ڈالی۔ صرف 20-25 سال میں دنیا اس کے قدموں میں تھی، مگر عجیب بات، اس کے پہلے 20 سال زندگی کے بالکل عام ایک معمولی گھر کی لڑکی جو 20 برس کی ہوئی اور دنیا کے نقشے پر آگ لگا دی، یہ سیدھا سیدھا غیر معمولی تھا۔ پروین کے دل میں بار بار وہی سوال اٹھتا، کوئنی آخر ہے کون، اور پہلے 20 سال کہاں گئی؟ اس سوچ میں گم وہ کوئنی کی مسکراہٹ پر چونکی۔ کوئنی نے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے، مجھ پر شک کر رہی ہو؟ پروین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں شرارت، ناز اور خطرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ شک کیوں کروں؟ پروین نے آہستگی سے کہا، اگر شک ہوتا تو میں اپنے 3 بچے یہاں نہ بھیجتی۔ دنیا میں جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی وہ کوئنی ہی تھی، یہاں تک کہ ثالث بھی اس مقام کے قریب نہیں تھا۔ کوئنی نے آنکھیں تنگ کی، جب وقت آیا سب جان جاؤ گے، ابھی تم صرف یہ بتاؤ، تم اپنے مہدی ثالث کی حقیقت جاننی ہے یا نہیں؟ پروین نے فوراً سر ہلایا، نہیں، وہ خود بتا دے گا۔ کوئنی کا منہ کھل گیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم کسی مرد پر فدا ہو جاؤ گی۔ اسی لمحے زینڈر بیچ میں کود پڑا، معصوم نظریں جھپکتے ہوئے، تو پھر کیا ممی کو کسی عورت سے محبت کرنی چاہیے تھی؟ پورا کمرہ خاموش، پھر سب چونک کر زینڈر کو دیکھنے لگے۔ زینڈر گھبرا گیا، کیا میں نے غلط کہہ دیا؟ کہا دبانے کی کوشش میں ماحول ہلکا ہو گیا۔ کوئنی نے موضوع بدلا، چلو چھوٹو، اوپر چلو، تمہیں تمہارے کمرے دکھاؤں۔ شمائل خوشی سے اچھلی، آؤ سب، یہ ہمارا گھر ہے، میرا کمرہ اتنا بڑا ہے، ہم سب ایک ساتھ سوئیں گے۔ کوئنی کی آنکھیں چمک اٹھی، ہمارا گھر سنتے ہی دل بھر آیا۔ پروین بھی اٹھنے لگی تھی کہ فون بجا، دوسری طرف سینڈی تھی، باس رینی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ پروین کی آواز ٹھنڈی پڑ گئی، کیا ہوا؟ لیام نے اسے باندھ رکھا تھا، میں نے آزاد کیا، مگر وہ جا نہیں رہی، کہتی ہے وہ لوٹ آئے گا۔ پروین خاموش ہوئی۔ رینی ایک کمزور روح، پہلے ستیلے والدین کے ظلم کا شکار، پھر لیام جیسے شخص کے قرب میں گرفتار۔ ایک لمحے کو محبت ملی، پھر دھوکہ۔ ٹھیک ہے، اسے رہنے دو، ہم اتنے تنگ دل نہیں ہیں۔ فون بند ہوا۔ پروین اوپر آئی تو شمائل دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، یہ اوپر والا کمرہ خالہ کوئنی کا راز ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ پروین کی نظر دروازے پر ٹک گئی۔ 5 سال سے اس دروازے کے پیچھے کی دنیا اس کے لیے بند تھی۔ کتنی بار دل چاہا تھا کھولنے کا، مگر ضبط کر لیا۔ تبھی کوئنی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ایک چمکتی ہوئی شرارتی مسکراہٹ۔ آنا چاہتی ہو اندر؟ پروین ساکت، دل نے دھڑکا مارا، یہ واحد دروازہ تھا جس کے پیچھے شاید ساری حقیقت چھپی تھی۔ جب پروین نے یہ بات سنی تو اس کے لب ہلکے سے سکڑ گئے۔ ظاہر ہے وہ چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اندر جا سکتی تھی؟ پچھلے 5 سال میں ملکہ کوئنی نے اسے بے شمار بار کہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کبھی واقعی اندر جانے نہیں دیتی تھی۔ پروین ایک لمحے کو رکی، پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، اندر جو کچھ بھی ہے وہ کسی دن تمہارا ہی ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ ہر بار جب پروین یہ سنتی، اس کی آنکھوں میں اداسی کی ایک جھلک ضرور
چمکتی۔ پروین نے خود کو روک نہ سکی اور فوراً بول پڑی، جب آخرکار وہ چیزیں میری ہی ہونی ہیں تو ابھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ملکہ نے بھویں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ دوپہر ہو رہی ہے پروین۔ پھر وہی، یہ عورت تو ہر وقت چھیڑنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ پروین نے منہ بنایا، ٹھیک ہے، نہیں جانے دینا تو مت دو۔ یہ کہہ کر وہ تینوں بچوں کو لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب ملکہ کو پتہ چلا کہ پروین کے 3 بچے ہیں تو اس نے فوراً گھر رینوویٹ کروا دیا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، اس لیے وہ اکٹھے رہنا پسند کرتے تھے، چنانچہ اس نے شمائل کے کمرے کے ساتھ والا پورا کمرہ توڑ کر ایک بڑا ہال بنا دیا تھا۔ وہ تینوں بچے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، 100 مربع میٹر سے زیادہ کا کمرہ، اور اس میں صرف 3 بیڈ۔ ساتھ والے بڑے روم میں پورا بچوں کا امیوزمنٹ ایریا بنایا گیا تھا۔ وہاں ننھے بچوں والے گیمز، لیگوس اور ذہانت بڑھانے والے اسمارٹ گیمز بھی تھے۔ حتیٰ کہ بہت ذہین حارث اور زینڈر بھی انہیں کھیلنا پسند کرتے تھے۔ صرف شمائل تھی جو چھوٹوں والی ٹوائے اسکوٹی اور اسکیٹ بورڈ لے کر دوڑتی رہتی تھی۔ وہ بیوقوف نہیں تھی، بس سوچنے میں سستی کرتی تھی۔ ایک دن اس نے سینہ تان کر کہا، 5 سال کے بچے وہی کریں جو 5 سال کے بچے کرتے ہیں۔ بھائیو، اگر آپ نے ابھی سب کچھ سیکھ لیا تو بڑے ہو کر کیا سیکھیں گے؟ حارث اور زینڈر فوراً سر ہلا کر بولے، بہن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پروین کے ہونٹ پھڑکے، پھر یہ دونوں اور ان کی سسٹر کمپلیکس۔ اگر وہ نہ جانتی کہ شمائل دل کی اتنی اچھی ہے تو شاید ڈر جاتی کہ وہ اپنی اولادوں میں کوئی ننھی شیطان پال رہی ہے۔ دوپہر سے رات تک پروین بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پہلی بار انہیں یوں بے فکر دیکھا تھا۔ رات پڑتے ہی بچے سو گئے تو پروین ملکہ کے کمرے میں گئی۔ اس نے V16 سیرم نکالا اور ملکہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، خالہ، یہ 1 مہینے تک اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ مہدی سے بات ہو چکی ہے، 1 مہینے بعد وہ اس سیرم سے زینڈر کا علاج کر سکے گی۔ ملکہ نے بے پرواہ انداز میں شیشی پکڑی، غور سے دیکھا، پھر بولی، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پروین نے سر ہلایا۔ ملکہ نے آنکھیں تنگ کیں، تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ ہے؟ کہیں میں تمہارے قریب اسی چیز کے لیے تو نہیں آئی؟ پروین سنجیدگی سے بولی، خالہ، یہاں 2 بوتلیں ہیں، اگر آپ اسی لیے قریب آئی ہیں تو ایک رکھ لیجئے، دوسری زینڈر کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ملکہ چونک گئی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ کافی سخی ہو، نہ اس نے ہاں کی نہ انکار کیا، لیکن پروین کے دل میں مزید سوالات چھوڑ گئی۔ پھر بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا، بالکل ویسے جیسے سالس کے معاملے میں، جب ملکہ خود چاہے گی تب بتائے گی۔ سوئٹزرلینڈ آنے کے بعد یہ اس کی پہلی پرسکون نیند تھی۔ ٹرومین، اسپیسی، باربرین، اتنے دن وہ ہر پل محتاط رہی تھی۔ 18 گھنٹے بعد جب وہ بیدار ہوئی تو جسم ہلکا لگ رہا تھا، جیسے تھکن کبھی تھی ہی نہیں۔ فون اٹھایا تو کئی مس کالز تھیں، سب تانیہ کی تھیں۔ وہ جوئل کے ساتھ نیو یارک میں مزے سے رہ رہی تھی۔ پھر اچانک کیوں کال؟ پروین نے فوراً کال ملائی۔ تانیہ نے فوراً اٹھایا، پروین، ابو کو تم سے ایک کام تھا، لیکن اگر وہ خطرناک ہو تو انکار کر دینا، میں پہلے ہی انہیں بتا چکی ہوں۔ پروین پلکیں جھپکتے سمجھنے لگی، تانیہ کے والد یعنی کال مور کا ایشین الائنس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ پروین نے کہا، ٹھیک ہے، میں کال کر لیتی ہوں۔ کال کی جاسوس شناخت ظاہر ہونے کے بعد وہ ملک چھوڑ چکا تھا۔ ساری زندگی انڈر گراؤنڈ رہا تھا۔ سوئٹزرلینڈ اس کے مزاج کو جچ گیا تھا۔ پروین نے فوراً اسے کال کی۔ ہیلو بھتیجی، کال بڑی جلدی سے بولا، ایک کام ہے، کرو گی؟ پروین، کیا کام؟ کال تھوڑا جھجک گیا، پھر اچانک بولا، وہ نئی فلم دیکھی تم نے؟ اسیسینز ناٹ کام۔ پروین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فلموں کا وقت تھا؟ پھر کال سنجیدگی سے بولا، فلم میں ایک ایکٹر اسیسین بنتا ہے، میں بھی مشکل میں پھنس گیا ہوں اور ہماری بلیک کیٹ چاہیے، لیکن میں بلیک کیٹ تک پہنچ نہیں سکا تو کسی نے وہ فلم سجیسٹ کی اور میں تم تک آ گیا۔ پروین، کال نے رازدانہ انداز میں کہا، تم جانتی ہو بلیک کیٹ کون ہے؟ ایسیسن الائنس کی نمبر 1 قاتل، دنیا اس کے نام سے کانپتی ہے۔ ابھی ایک کام آیا ہے، UK کی ملکہ کی سیکیورٹی کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بلیک کیٹ خود آئے۔ تو کیا تم ایکٹ کر دو گی؟ بس خاموش رہنا ہے، چہرہ سخت رکھو، بات نہ کرو، چاہو تو
سونے کا ڈرامہ بھی کر لینا۔ پروین وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کارل اسے اس کے اپنے ہی روپ میں ایکٹ کرنے کو کہہ رہا تھا؟ یہ آدمی بالکل ہوش میں ہے یا نہیں؟ پروین خاموش رہی تو کارل کے ماتھے پر فکر کی لکیریں دوڑ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اس لیے جلدی سے وضاحت کرنے لگا۔ فکر مت کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہاں بے شمار ماہر لوگ ہیں۔ اصل میں تو سب ٹھیک تھا مگر اگر بلیک کیٹ نہ ہوتا، لیکن کوئی نے بلیک کیٹ کی شہرت سن رکھی ہے، اس لیے اس نے خاص طور پر اس کا مطالبہ کیا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس موجود رہنا ہے۔ ویسے بھی ملکہ سوئٹزرلینڈ ایک میٹنگ کے لیے آ رہی ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں صرف 3 دن کے لیے تمہیں روکوں گا، پروین نے آہستہ سے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پوری بات صاف صاف بتا دو، کارل نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ وہ لمبی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، سچ سنو۔ ہماری اس فیلڈ میں ایک تنظیم ہے، ہٹ مین لیگ۔ وہ ہمارے حریف ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم انہیں دبا کر رکھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس بلیک کیٹ ہے۔ اس بار ملکہ نے اپنے گارڈز کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بلایا ہے اور ہٹ مین لیگ کو بھی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اور سنو، ہٹ مین لیگ والوں نے خود ہی تمہارا نام لیا۔ کہنے لگے، کیا ملکہ اتنی بھی قابل نہیں کہ بلیک کیٹ آئے؟ مطلب ہمیں پوری طرح چیلنج کیا گیا ہے، ہم ملکہ کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ پروین نے ملکہ کی طبیعت کے بارے میں سوچا۔ وہ واقعی ہر چیز بہترین چاہتی تھی۔ جب ہٹ مین لیگ نے برہان کا نام لیا تو ظاہری بات ہے ملکہ بھی اس کو چاہے گی۔ وہ ایساسین الائنس کی رکن تھی، اسے اپنے گروہ کا خیال رکھنا تھا، لہٰذا ایک لمحہ سوچ کر اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ کارل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ زبردست، پھر میں ابھی بندہ بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں بلیک کیٹ کی عادات بھی بتا دوں گا تاکہ تم کسی کے سامنے پکڑی نہ جاؤ۔ اور تم تو مارشل آرٹس، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن ہو، لڑائی سے تو تمہیں ویسے بھی ڈر نہیں۔ پروین لاپرواہی سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، اسپیسی مر چکا تھا، باربن بھاگ چکا تھا، واقعی اس کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ فون بند ہوتے ہی کارل کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اپنا فیصلہ بدل نہ دے، اس لیے فوراً بندہ بھیج دیا۔ 2 گھنٹے بعد پروین ایساسین الائنس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی۔ یہ جگہ ایک تہہ خانہ تھی، روشنی مدھم اور ماحول بوجھل۔ پروین پہلے بھی یہاں آئی تھی جب وہ بلیک کیٹ کے روپ میں تھی۔ تب اس نے کارل سے پوچھا تھا کہ اس نے یہ جگہ کیوں چنی، اور اس کا جواب، یہاں کا ماحول سخت اور سنجیدہ ہے، قاتلوں کے گروہ کے لیے کالا رنگ ہی سب سے مناسب ہے۔ پروین نے تب بھی آنکھیں گھما لی تھی مگر اس کے فیصلے کی عزت کی تھی۔ اس وقت وہ کارل کو دیکھ رہی تھی جو ایک بلیک کیٹ ماسک نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ہاں ہاں، بلیک کیٹ باہر کی دنیا میں ہمیشہ ماسک پہنتی ہے، صرف قتل کرتے وقت ماسک نہیں ہوتا، اس لیے کوئی اس کا چہرہ نہیں جانتا۔ سب جو دیکھتے ہیں آج تک زندہ نہیں رہے، اس لیے تمہارا اس کا روپ لینا پرفیکٹ ہے۔ وہ جوش سے بولا، یہ ماسک بلیک کیٹ نے خود یہاں چھوڑا تھا، پہن کر دیکھو فٹ ہے یا نہیں۔ اور سنو، وہ ہمیشہ ہاتھ جیب میں رکھتی ہے تاکہ ہتھیار فوراً نکال سکے، اور اس کی کمر ہمیشہ سیدھی رہتی ہے۔ رہ گئی بات اس کی شخصیت کی، پروں کی طرح خاموش، رازوں کی طرح گہری، میں مکمل ایکٹنگ کی توقع نہیں رکھتا، بس ماسک پہن کر دکھاؤ۔ پروین ہولے سے مسکرائی، ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ جیسے ہی ماسک چڑھا، کارل کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں، وہ دم بخود رہ گیا۔ کارل حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، تم بالکل اس جیسی لگتی ہو، بالکل بالکل بلیک کیٹ جیسی۔ وہ پروین کے گرد 2 چکر لگا چکا تھا۔ اگر مجھے پہلے سے تمہاری اصلیت نہ پتا ہوتی تو میں یقین کر لیتا کہ تم ہی بلیک کیٹ ہو۔ پروین وہ چاہے تو سچ بتا سکتی تھی مگر ابھی وہ سامنے تھی اور باربرن جیسے لوگ اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے، وہ اپنی مختلف شناختیں سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ 2 چکر لگانے کے بعد کارل نے پاس کھڑے دوسرے نمبر کے قاتل بلیک پینتھر کی طرف دیکھا، اگر کچھ ہوا تو تم سنبھال لو گے؟ کوشش کرنا کہ مسز اسمتھ کو ہاتھ نہ لگانا پڑے، کہیں ان کی پہچان ظاہر نہ ہو جائے۔ بلیک پینتھر نے پروین کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھورا، ہونٹ موڑے اور بولا، ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑائی ہو بھی گئی تو فکر نہیں، مسز اسمتھ کوئی نازک پھول نہیں، امریکہ میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن ہیں، ان کے وار بلیک کیٹ سے کم نہیں۔
یہ بات بلیک پینتھر کو ایک آنکھ نہ بھائی، وہ طنزیہ ہنسا۔ باس یہ بات ٹھیک نہیں، جنگی مہارت چلو برابر مان لی، مگر بلیک کیٹ ایک قاتلہ ہے، وہ سایہ ہے، آفت ہے، بے خبری میں وار کرتی ہے۔ اگر بلیک کیٹ اور مسز سمتھ آمنے سامنے آ جائیں نا تو مسز سمتھ شاید سمجھ ہی نہ پائیں کہ ہوا کیا تھا اور مار دی جائیں۔ چپ کرو، کارل نے اسے دھکا دیا، پھر شرمندہ سا ہو کر پروین کی طرف مڑا۔ تم برا مت ماننا پروین، یہ بندہ بلیک کیٹ کا دیوانہ ہے، اس کے لیے بلیک کیٹ کی افسانوی وجود ہے، دل پر نہ لینا۔ پروین نے دل پر کیا لینا تھا، حقیقت میں تو بلیک پینتھر نے اس کے لیے اپنا کوڈ نیم بھی بدلا تھا، اور پھر سب کو یہی لگا کہ یہی ٹرینڈ ہے۔ اب پوری ایسیسین الائنس کسی بلیک چڑیا گھر کی طرح تھی، بلیک بیئر، بلیک رام، بلیک باؤنڈ، ہر سائڈ سے سیاہ جانوروں کے نام تھے۔ پروین نے سر ہلا دیا۔ کارل نے سکون کی سانس لی، پھر آہستہ سے بول اٹھا، ایک بات اور، پلیز ثانیہ کو مت بتانا کہ میں باہر کیا کرتا ہوں۔ وہ ایک نازک شریف خاندان کی بیٹی ہے، اسے گھر پر ہی رہنے دو۔ دوسری اولاد کی کوشش کریں، سکون سے ان عورتوں تک یہ دنیا کے جھگڑے نہیں جانا چاہیے۔ پروین حیران ہوئی، وہ دوسری اولاد چاہتی ہے؟ ہاں، کارل نے فخر سے کہا، ویڈیو کال پر کہہ رہی تھی تمہارے 3 بچے ہیں اور اس کے پاس ایک، اسے بھی 3 تک پہنچنا ہے۔ پروین کے لب پھڑکے، تانیہ اور جوئل کی محبت مضبوط تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی زیادہ بچے ہوں۔ اسے یاد تھا بچپن میں تانیہ کہا کرتی تھی کہ وہ بہت سے بچوں کو بہترین ماں بن کر پالے گی، کیونکہ اسے خود کبھی ماں کی محبت نہیں ملی۔ تب تانیہ اور جوئل الگ تھے اور اس کی اپنی بیٹی بھی گم تھی۔ پروین نے اس سے پوچھا، کیا نیا بچہ کیوں نہیں کر لیتی، شاید دل کا زخم کم ہو جائے، اور تانیہ نے جواب دیا تھا، ابھی وہ شخص نہیں ملا جس کے لیے میں ماں بننا چاہوں۔ اب جب جوئل مل گیا تو یقیناً وہ خواب پورے کرنا چاہتی ہے۔ اسی سوچ میں تھی کہ کارل نے سرگوشی کی، ویسے ڈاکٹر ہونا کوئی طریقہ ہے کہ تانیہ جڑواں بچے کر لے؟ پروین حیران ہوئی، کارل نے آہ بھری، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میرا سب کچھ، پہلے جو پیسہ تھا سب امریکہ دے دیا۔ پھر جانسن نے روک لیا، شکر ہے فرشاد نے واپس دلا دیا، اب اتنا مال ہے کہ وارث چاہیے۔ اگر تانیہ کے زیادہ بچے ہوں تو میں کسی ایک کو وارث بنا لوں گا۔ پروین نے آنکھیں سکیڑی، کتنے بچوں کا سوچا ہے تم نے؟ کم از کم 2، بلکہ 3، بہتر 4 ہوں تو زبردست۔ پروین، کیا تم سمجھتے ہو وہ کوئی خنزیر ہے جو ایک بار میں 4 دے دے؟ وہ دل ہی دل میں آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ کارل واقعی اب سنجیدہ آدمی کم اور مذاق زیادہ لگنے لگا تھا۔ پروین نے موضوع بدلا، سیکیورٹی روٹ کیا ہے؟ کارل تو جیسے ہوش میں آیا، فوراً بولا، ہم ملکہ برطانیہ کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل میں ہمیں سوئس اتھارٹیز نے رکھا ہے، ملکہ کے اپنے گارڈز ہوں گے، ہم آؤٹر پروٹیکشن کریں گے۔ سنا ہے چھوٹی شہزادی بھی آئی ہے، لوسی، شاید تمہارے گھر بھی آئی تھی۔ پروین رک گئی، لوسی شمائل کی دوست؟ کارل بولا، سوئس حکام نے ہٹ مین لیگ کو بھی بلایا ہے، اصل کام کم ہے مگر پی آر بہت بڑی ہے۔ اب کارل تنظیم کو صاف راستے پر لانا چاہتا تھا، باقاعدہ سیکیورٹی کمپنی کی طرح، غیر قانونی کام چھوڑ کر روشنی میں آنا چاہتا تھا۔ بلیک کیٹ نے بھی اس تبدیلی کی اجازت دے دی تھی۔ کارل نے چند تصویریں نکالیں، یہ ملکہ کے ذاتی محافظ کے کیپٹن کی تصویر ہے، بہت خطرناک اور پراسرار، کوشش کرنا سامنا نہ ہو۔ پروین نے تصویر لی، ایک نظر پڑی اور اٹھ گئی، آنکھیں سکڑ گئیں، دل نے جیسے ہلکی سی دھڑکن چھوڑ دی۔ یہ شخص کیسے ملکہ کے باڈی گارڈز کا کیپٹن ہو سکتا ہے؟ محافظوں کے کیپٹن کا جسم پتلا مگر نہایت مضبوط تھا، اس کے بدن کا ہر پٹھا ایسے تراشا ہوا لگ رہا تھا جیسے خالص اسٹیل ہو، دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ آدمی کسی کے بس میں نہیں آتا۔ اب کہ پہلی بار اس کا چہرہ بھی صاف نظر آیا، اور اس لمحے پروین کی سانس اٹک گئی۔ وہ باربرین تھا، خون جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملکہ برطانیہ کے شاہی گارڈز کا کیپٹن دراصل باربرین ہوگا۔ یہ بات دماغ سے نہیں اتر رہی تھی، ضرور یہاں کوئی گہرا راز تھا، کوئی بڑی چال، کچھ ایسا جس کی سطح تک پہنچنا آسان نہیں تھا، لیکن اگر سوچا جائے تو حیران کن بھی نہیں۔ باربرین اس خفیہ تنظیم سے نکل کر ٹرومین کے دشمن بن چکا تھا، اس کے باوجود زندہ اور
طاقتور حیثیت کے ساتھ موجود، ضرور کوئی بڑی طاقت اس کے پیچھے تھی، اور اگر وہ طاقت ملکہ ہو تو کہانی صاف ہو جاتی ہے۔ پروین کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کیا ملکہ کو باربرن کی اصل شناخت کا پتہ ہے؟ کیا وہ جانتی ہے کہ وہ ایک قاتل ہے؟ اس نے ملکہ کے مزاج کو سوچا۔ وہ خود بھی تو جانتی تھی کہ ملکہ کی شخصیت پیچیدہ، خوددار اور بہت چلبلی ہے۔ ملکہ نے کوئنی اور پرنسس لوسی کو پروین اور اس کی بیٹی شمائل سے ملوا دیا تھا۔ شمائل اور لوسی اب اچھی دوست بن چکی تھیں۔ ایک وجہ تھی ملکہ چاہتی تھی کہ برطانیہ میں بھی این ٹی ٹی جیسی کمپنی قائم ہو۔ سرمایہ کی طاقت دنیا کے نظام کو بدل دیتی۔ دوسری وجہ وہ کچھ چاہتی تھی۔ کیا یہ پروین نہیں جانتی تھی؟ بس اتنا کہ بہت کچھ ملکہ اور این ٹی ٹی کے درمیان جڑا ہوا تھا۔ جتنا وہ سوچتی کہانی اتنی ہی الجھتی جاتی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ شمائل کی کھنکتی ہوئی آواز آئی، ممی، پرنسس لوسی سوئٹزرلینڈ آ گئی ہے، کہہ رہی ہے ورلڈ لیڈرز کی میٹنگ ہے اور وہ گرینڈ آنٹ کوئنی سے بھی ملنے آئی ہے۔ کیا میں اسے بتا دوں کہ میں بھی یہاں ہوں؟ اب سب جانتے تھے کہ وہ لوگ سوئٹزرلینڈ آئے ہوئے ہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور ویسے بھی پروین نے نظریں نیچی کی۔ V16 ابھی اس نے کوئنی کے قلعے میں رکھا تھا، اور ایک ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر تھا۔ باربرن چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، آخر وہ انسان ہی تھا، وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس نازک لمحے میں ملکہ اور چھوٹی شہزادی یہاں، اور شہزادی ملنا چاہتی ہے، یہ سارا معاملہ حد سے زیادہ مشکوک ہو رہا تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ لوگ آ ہی گئے تھے تو پھر حالات کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہاں بتا دو، پروین نے جواب دیا۔ اوکی ڈوکی۔ شمائل نے ہنس کر فون میں ایک پیاری کس دی۔ آئی لو یو ممی۔ شاید وہ پہلے ہی لوسی کو میسج کر چکی تھی۔ پروین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر پاس کھڑے بلیک پینتھر نے بدتمیزی سے کہا، ویسے تم ملکہ سے پہلے کبھی ملی ہو؟ کوئی دیہاتی حرکت نہیں کر دینا، ٹھیک ہے؟ تم بلیک کیٹ ہو، شرمندہ نہ کرو پروین۔ اس نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سیدھا کارل کی طرف دیکھا۔ سنجیدگی سے پوچھا، ملکہ یہاں سوئٹزرلینڈ کیوں آئی ہے؟ کارل نے آس پاس دیکھا، پھر بلیک پینتھر کو باہر نکال دیا، کھڑکیاں بند کی، دروازے کی کنڈی لگائی اور سرگوشی میں بولا، سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے کچھ بڑے لوگ مسٹر کنگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملکہ ان کی ملاقات کروانے آئی ہے، بس کسی کو بتانا مت۔ کیا کنگ آ رہا ہے؟ وہی کنگ، امپیریل لیگ والا کنگ؟ دل جیسے ایک دم دھڑکن چھوڑ گیا۔ کنگ کا نام سنتے ہی پروین کے ذہن میں اولڈ میڈی کی وہ بات گونج اٹھی۔ جب وہ امریکہ سے جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا، جب تک تمہارے ساتھ کنگ نہیں ہوگا تم اس خفیہ تنظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پروین نے اس وقت کنگ کو میسج بھی کیا تھا، جواب آیا بھی، لیکن سچ کہے تو وہ خود اتنی سست تھی کہ تعلق بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب تو لگ رہا تھا وہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اب کنگ سوئٹزرلینڈ آ رہا ہے تو کیا وہ عظیم افسانوی کنگ سے ملنے والی تھی؟ دل نے بے اختیار ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ملکہ کل آنے والی تھی۔ کارل نے کہا تھا کہ وہ رات اسینشن الائنس میں گزار لے، لیکن پروین نے صاف منع کر دیا۔ آخر گھر پر اس کے 3 بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر پہنچی تو تینوں اپنے اپنے رنگ میں مصروف تھے۔ شمائل کو اسکول نہیں جانا پڑ رہا تھا تو وہ گیمز کی دنیا میں گم تھی۔ حارث پریشان نظروں سے اسے پڑھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا، مگر اسے کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی، اور زینڈر، وہ ہمیشہ کی طرح موبائل پر خاموشی سے کچھ دیکھ رہا تھا، شاید کچھ سیکھنے کی کوشش میں۔ پروین جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شمائل فوراً موبائل اچھال کر ایک طرف پھینکا، دوڑتی ہوئی آئی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، خوش آمدید سا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ممی آپ آ گئی، مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ کیا آپ نے مجھے مس کیا؟ پروین جو ڈانٹ اس نے شمائل کو دینے کی ٹھانی تھی وہ اسی لمحے ملیا میٹ ہو گئی۔ چھوٹی، شرارتی، بہت چالاک تھی، ماں کا کمزور پوائنٹ اچھی طرح جانتی تھی۔ پروین نے بے بس ہو کر ایک ہلکی سانس لی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ شمائل نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھکائیں اور معصوم لہجے میں فوراً صفائی دینے لگی، ممی میں نے ابھی ابھی کھیلنا شروع کیا تھا۔ سچ میں؟ آپ یقین نہیں کرتی تو حارث اور زینڈر سے پوچھ لیں۔ پھر اس نے دونوں کی طرف پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، وہ نہیں کھیل رہی تھی، زینڈر فوراً بول پڑا۔ حارث نے پروین کی طرف دیکھا، اسے جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا، لہٰذا وہ الجھن میں پڑ گیا۔ کوئنی جو وہیں بیٹھی تھی اس کے چہرے کا بھرم دیکھ کر ہنس پڑی اور خبردار سا بولی، بہت مختلف مزاج ہیں تمہارے بچوں کے۔
اس نے شمائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو بہت چالاک سی گڑیا ہے۔ پھر حارث کی طرف، یہ بچہ ابھی سے سنجیدہ بردبار جیسے بڑا بیٹا ہو۔ اس پر زینڈر نے فوراً خفا ہو کر کہا، میں بڑا ہوں۔ حارث نے اسے دیکھا اور تھکے سے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، آپ ہی بڑے ہیں۔ گرینڈ آنٹ کوئنی کے سامنے شور نہ کریں زینڈر، یہ کیا لہجہ ہو گیا؟ جیسے بڑا بھائی چھوٹے کو بہلا رہا ہو۔ زینڈر بھڑکنے ہی والا تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ ٹھیک جو تم کہو، حارث نے آرام سے کہا۔ زینڈر عام لوگوں کے سامنے تو یہ زبان کا بادشاہ تھا، مگر حارث کی نرم شائستہ گفتگو اسے ایسے خاموش کرا دیتی تھی جیسے وہ غلط ہو۔ ہونٹ پھڑکے اور ناگواری سے بولا، ٹھیک ہے، پھر مقابلہ کرتے ہیں، جو زیادہ ذہین وہ بڑا۔ حارث مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے۔ زینڈر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو گھورا اور سینہ پھیلا کر کہا، میتھ اولمپیاڈ کے سوال ہوں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اگر تم چاہو تو مقابلہ نہ بھی کریں، حارث نے نرمی سے کہا۔ زینڈر، وہ پہلے ہی غصے میں تھا، اب سے جیسے کسی نے آخری کیل ٹھونک دی۔ پہلے تو زینڈر اور حارث میں جھگڑا جاری تھا کہ کون بڑا ہے، لیکن پھر جب ماما نے کہا جو زیادہ پرسکون، سمجھدار اور چھوٹوں کو برداشت کرنے والا ہوگا وہی بڑا سمجھا جائے گا، اسی لمحے حارث کو بڑا بھائی ہونے کا اصل مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ اور سچ تو یہ کہ زینڈر کی زبان کو بند کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حارث کی خاموشی اور ٹھہراؤ نے آج حقیقتاً اسے ہرا دیا تھا۔ زینڈر نے بے بسی سے شمائل کی طرف دیکھا، جو اس دوران چپکے سے فون اٹھا کر دوبارہ ٹیم بیٹل کھیل رہی تھی۔ زینڈر نے پوچھا، شمائل بتاؤ، ہم دونوں میں سے کون بڑا بھائی ہے؟ شمائل نے نظر بھی نہ اٹھائی۔ آپ دونوں ہی میرے بڑے بھائی ہو۔ زینڈر جھٹلا گیا، نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا اصل بڑا کون ہے۔ پروین اس جھگڑے سے تھکنے لگی۔ ماں ہوتے ہوئے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ آخرکار شمائل نے پلکیں جھپکائیں اور شرارت سے ہنس کر بولی، اصل میں میرے لیے ہمیشہ سے حارث ہی بڑا بھائی رہا ہے۔ یہ سنتے ہی زینڈر کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ سچ بات تو یہ تھی، حارث ہمیشہ سنجیدہ، پرسکون اور خیال رکھنے والا تھا۔ شمائل کے لیے وہ شروع سے ہی بڑے بھائی والی وائب لے کر آیا تھا۔ زینڈر، اس کی تربیت کا ماحول مختلف تھا، ذرا سا تیز، تھوڑا سا غصے والا اور کبھی کبھی حد سے زیادہ جذباتی۔ شمائل جانتی تھی مگر بول نہیں سکتی تھی، دل دکھ جاتا اس کا، تو اس نے فوراً بات بدل دی۔ زینڈر، وہ اس لیے کیونکہ میں اور حارث پہلے ملے تھے، اس لیے مجھے وہ بڑے لگتے ہیں۔ زینڈر فوراً بھڑک اٹھا، لیکن میں تو تمہیں پہلے سے جانتا تھا۔ شمائل حیران ہوئی، ہیں؟ کب؟ زینڈر نے تڑاک سے موبائل نکالا، میسنجر کھولا اور دکھایا، دیکھ لو، تم میرے میسنجر میں بہت پہلے سے تھی۔ شمائل کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اوہ، تو وہ آن لائن والا دوست تم تھے؟ پھر جملہ مار دیا جو سیدھا دل پر لگا، اسی لیے پہلی بار تم بہت انوئنگ لگے تھے۔ زینڈر زندگی کے فیصلے ریکنسیڈر کرنے لگ گیا۔ شمائل نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دل دکھا دیا اس غریب کا۔ چپ چاپ دل رکھنے کو بولی، چلو ٹھیک ہے، قسمت نے ملا دیا ہے تو آپ بڑے بن جائیں۔ وہ حارث کی طرف مڑی، حارث، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ حارث نے اپنے بڑے بھائی والے انداز میں مسکرا کر کہا، مجھے تو فرق نہیں پڑتا، جو تم لوگ چاہو۔ زینڈر، یہی جملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پروین سائڈ پر کھڑی یہ منظر دیکھ کر سر پکڑنے والی تھی۔ یہ بچے اپنے بڑے ہونے کی جنگ میں عمر سے زیادہ فلسفہ دکھاتے ہیں، اور حقیقت تو یہی تھی۔ شمائل اور حارث نے شروع میں بہت وقت ساتھ گزارا تھا، اپنے والدین کو ملانے کی سازشیں، راز، ڈرامے، سب کچھ۔ ان کا رشتہ قدرتی طور پر مضبوط تھا۔ زینڈر چاہے تو بھی یہ کمفرٹ لیول فوراً نہیں پاتا۔ پروین نے زینڈر کے غصے کو دیکھ کر موضوع بدل دیا تاکہ اس کا چھوٹا سا دل مزید نہ ٹوٹے۔ وہ مسکرا کر بولی، ویسے تم دونوں کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟